سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 70 پر 6 کی تفسیر ہم مکمل کر چکے ہیں۔ آیت نمبر 70 پر 6 کا خلاصہ یہ ہے کہ بعض یہودی ایسے ہیں جو مسلمانوں کے سامنے آتے ہیں تو توریت میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں موجود ہیں ان کو مسلمانوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ تو جب یہ اپنے لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو وہ انہیں ٹوکتے ہیں کہ تم کیوں ان باتوں کو مسلمانوں کے سامنے بیان کرتے ہو کہ وہ ان باتوں کے ذریعے سے ہمارے خلاف اللہ کے یہاں حجت قائم کریں گے۔ وہ کہیں گے کہ انہیں پتہ تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، آخری نبی ہیں، اس کے باوجود یہ ایمان نہیں لے آئے۔ توریت میں لکھا ہوا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، ان سب کو جان بوجھ کر ان لوگوں نے اگنور کیا ہے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو نہیں مانا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس کے جواب میں، اس کے رسپانس میں، اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، یہ آیت نمبر 70 پر 7 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کیا یہ لوگ جو ایسی باتیں کرتے ہیں یہ نہیں جانتے کہ اللہ کو ان ساری باتوں کا خوب علم ہے جس کو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کے جواب میں کہ کیا یہ لوگوں کو نہیں معلوم کہ یہ اللہ سے باتوں کو نہیں چھپا سکتے، مسلمانوں سے باتوں کو چھپا سکتے ہیں۔ توریت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں ان کو مسلمانوں سے چھپا سکتے ہیں لیکن اللہ سے تو نہیں چھپا سکتے۔ اللہ تو اندر کی بات کو بھی جانتے ہیں، باہر کی بات کو بھی جانتے ہیں۔ جن چیزوں کو تم ظاہر کر رہے ہو اس سے بھی واقف ہیں، جو چیزیں تمہارے دلوں کے اندر چھپی ہوئی ہیں اللہ وہ بھی جانتے ہیں۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، ایک اور جگہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا وہ تمہارے آنکھوں نے جو خیانت کی ہے ان کو بھی جانتا ہے اور تمہارے سینوں کے اندر جو چھپی ہوئی باتیں ان سے بھی وہ باخبر ہے۔ یعنی تم جو گناہ کرتے ہو آنکھوں کے اشارے سے، نامحرم کو دیکھنا حرام ہے، لیکن تم یہ جو آنکھوں کے پوروں سے معلوم ہوئے بغیر دوسروں کو تم جو نامحرموں کو دیکھتے ہو اللہ اس سے بھی باخبر ہے، اور تم اپنے سینے کے اندر جو گناہوں کی خواہشات پکا رہے ہو اللہ اس سے بھی باخبر ہے۔ تو مسلمانوں سے تم چھپا سکتے ہو لیکن اللہ سے تو نہیں چھپا سکتے، اور اللہ ہی تو فیصلہ کرنے والے ہیں کل قیامت کے دن۔ وہ سارا کچا چھٹا کھول کر سامنے رکھ دیں گے کہ تم نے کیا کیا دوغلے پنے کیے ہیں، تم نے کیا کیا دھوکے بازی سے کام لیے، تم نے کیا کیا اللہ کے کلام میں تحریفیں کی، تبدیلیاں کی، اللہ سب کھول کر رکھ دیں گے۔ اللہ سب سے باخبر ہیں۔ یہاں تک کی تفسیر گزشتہ ہفتے کی مکمل ہم کر چکے ہیں۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 70 پر 8۔ اللہ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور ان میں سے کچھ لوگ ان پڑھ ہیں جو کتاب یعنی تورات کا علم تو نہیں رکھتے، البتہ کچھ آرزوئیں پکائے بیٹھے ہیں، کچھ خواہشات دل کے اندر جمائے بیٹھے ہیں، اور ان کا کام بس یہ ہے کہ وہ وہم و گمان کے اوپر چل رہے ہیں، وہم و گمان باندھتے رہتے ہیں۔ یہ آیت عجیب و غریب آیت ہے۔ اللہ رب العزت یہودیوں کی، بنی اسرائیلیوں کی ایک ایسی جماعت کا ذکر کر رہے ہیں جن کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ سنت اللہ ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ اللہ رب العزت ہر قوم میں 2 طبقے بناتے ہیں۔ ایک وہ طبقہ جو اللہ کی دی ہوئی باتوں کو، اللہ کے کلام کو سیکھنے میں، سمجھنے کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لیتے، اور ایک عام لوگ ہیں جو ان لوگوں سے پوچھ پاچھ کر عمل کرتے ہیں۔ انہیں ہم عوام کہہ سکتے ہیں، انہیں ہم علماء کہتے ہیں۔ یہ ہر قوم میں رہا ہے۔
بنی اسرائیل کے اندر بھی یہی طریقہ تھا کہ پورے بنی اسرائیل والے توریت کے عالم نہیں تھے. بنی اسرائیل کا ایک طبقہ تھا جو توریت کا عالم تھا، اور بنی اسرائیل کے عوام کو توریت کا علم نہیں تھا. وہ انہی علماء سے پوچھتے تھے اور عمل کرتے تھے. اور یہ علماء جن کے دل کے اندر دنیا کی خواہشات آ گئی تھی، جن کے دل کے اندر نفسانی خواہشات کا غلبہ تھا، انہوں نے توریت میں تبدیلیاں شروع کر دی، اللہ کے کلام کو اونچ نیچ کر دیا، اللہ کے کلام میں تحریفیں کر دیں، اور لوگوں کو تسلی دینے کے لیے ان کو جھوٹی امیدیں دلائی، ان کو جھوٹی باتوں پر لگا دیا. قرآن کا لفظ ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، ان میں سے ایسے لوگ ہیں جو ان پڑھ ہیں، کتاب کا علم نہیں رکھتے. کتاب یعنی تورات، ان کے لیے کتاب توریت تھی، تورات کا علم نہیں تھا. ہاں، وہ صرف امانی کی پابندیاں کرتے تھے. امانی یہ عربی لفظ ہے، اس کی سنگولر ہے امنیتن. امنیتن کے معنی ہے آرزو، خواہش، تمنا. ان لوگوں کے پاس توریت کا علم نہیں، چند تمنائیں ہیں، چند آرزویں ہیں، چند امیدیں ہیں. انہی امیدوں پر یہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. کیا کیا امیدیں تھیں ان کی؟ ایک امید ان کی یہ تھی کہ ہم خدا کے خاص بندے ہیں، پوری دنیا کے لوگوں سے ہمیں اللہ خاص رکھتے ہیں. یہ ان کی امید تھی، خواہش تھی، آرزو تھی، تمنا تھی. یہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کے خاص بندے ہیں، لہٰذا ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. ایک اور ان کی خواہشہ، ایک آرزو تھی، تمنا تھی، وہم تھا انہیں کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، ہمارے باپ دادا انبیاء ہیں، اگر خدا ہمیں سزا بھی دیں گے، جہنم میں بھی ڈالیں گے، تو یہ انبیاء ہمیں بچا کر لے آئیں گے. یہ وہم و گمان میں یہ مبتلا تھے. ایک اور ان کے اندر خواہش، آرزو تھی، وہم تھا انہیں کہ یہود کو اگر اللہ سزا بھی دیں تو چند دنوں کے لیے سزا دیں گے، اس کے بعد انہیں جنت میں بھیج دیں گے. قرآن میں اگلی 2-3 آیتوں کے بعد وہ آیت آ رہی ہے کہ انہیں یہ وہم تھا، یہ گمان تھا کہ ہم انبیاء کی اولاد میں سے ہیں، ہمیں اللہ سزا نہیں دیں گے، جہنم میں ڈالیں گے بھی تو چند دنوں کے لیے ڈالیں گے، اس کے بعد ہمیں جنت میں بھیج دیں گے. ایک اور انہیں خوش فہمی تھی، وہم تھا کہ ہمارے خاندان کو اللہ نے نبوت کے لیے چن لیا ہے، یعقوب علیہ السلام کی نسل کو اللہ نے نبوت کے لیے چن لیا ہے، لہٰذا اللہ ہماری گناہوں کی پکڑ نہیں کریں گے، اللہ ہمیں معاف فرمائیں گے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ ان کی آرزویں ہیں، یہ ان کے وہم ہے، یہ ان کا گمان ہے. اللہ رب العزت اس طرح نہیں فرمائیں گے. اللہ رب العزت سارے لوگوں کے ساتھ برابر معاملہ کریں گے. اللہ فرماتے ہیں کہ کیا تم نے اللہ سے عہد لے لیا ہے؟ کیا تم سے اللہ کے ساتھ تمہاری اگریمنٹ ہو چکی؟ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، یہ تو وہم و گمان میں مبتلا ہے. ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا. اللہ رب العزت نے اس آیت پاک میں یہودیوں کی اس غلط فہمی کو بالکل چکنا چور کر دیا ہے کہ تم نبوت کے خاندان سے ہو، تم انبیاء کی اولاد ہو، تم اللہ کے خاص بندے ہو، اس سے تمہارے گناہ بخشے نہیں جائیں گے، اس سے تمہاری معافی نہیں ہو جائے گی. تم کچھ بھی ہو، اللہ کے یہاں معاملہ ہے، ایمان لے آئے ہیں، نیک اعمال کر رہے ہیں تو تم پاس ہو. ایمان نہ لائے ہو، عمل صالح نہیں ہے تو پھر تم انبیاء کے بیٹے کیوں نہ ہو، اولیاء کے بیٹے کیوں نہ ہو، انبیاء کو ماننے والے کیوں نہ ہو، اولیاء کی نسل میں سے کیوں نہ ہو، اس کا کوئی اعتبار نہیں، اس کا کوئی اعتبار نہیں. میرے بھائیوں، یہ آیت صرف بنی اسرائیل کی قوم کے لیے نہیں ہے، یہ آیت ہر زمانے کے لیے، ہر زمانے کے لیے. آقا علیہ السلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم سے پہلے جو قوم یعنی بنی اسرائیل تھی، تم اس کے نقش قدم پر ضرور بھی ضرور چلو گے.
بنی اسرائیلیوں نے جو کچھ کیا تم بھی کرو گے. یہاں تک کہ آقا نے فرمایا اگر بنی اسرائیل میں کسی ملعون نے اپنے ماں سے بدکاری کی ہو تو اس امت میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اپنی ماں سے بدکاری کریں گے. تو یہ امت بالکل اسی راستے پر چلے گی جس پر بنی اسرائیل چلی ہے. اب بنی اسرائیل کے اندر ایسے لوگ ہیں تو یقین مانیں کہ اس امت کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو خوش فہمیاں میں مبتلا ہیں، جو خوش فہمیوں میں مبتلا ہیں. اللہ اکبر. آج مسلمانوں کے اندر ایک جماعت ہے جو اپنے آپ کو اولیاء اللہ کی نسل ہونے کی وجہ سے یا بزرگوں کے خاندان میں ہونے کی وجہ سے یا اولیاء اللہ کے چہیتے مریدین پیر ہونے کی وجہ سے اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ ہمیں معاف کرا لیں گے یہ بزرگ، ہمیں معاف کرا دیں گے یہ مزار والے، ہمیں معاف کرا دیں گے فلاں اللہ والے. میرے بھائیوں ایسا نہیں ہوگا. کوئی کسی کو اللہ کے یہاں سے معافی نہیں دلا سکتا، کوئی کسی کو اللہ کے پکڑ سے بچا کر نہیں لے جا سکتا الا یہ کہ اللہ کسی کو معاف کرے، الا یہ کہ اللہ کسی کو بخش دے، الا یہ کہ اللہ کسی پر رحم فرمائے. شفاعت کا مسئلہ بھی میں کئی مرتبہ سمجھا چکا ہوں کہ اللہ کے یہاں اللہ کے سامنے نبی جو شفاعت کریں گے وہ اللہ کی ارادے سے، اللہ کی مشیت سے، اللہ کی اجازت سے کریں. اللہ کی اجازت کے بغیر نبی بھی کسی کی شفاعت نہیں کر پائیں گے. آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں، جہاں بھی شفاعت کی آیت ہے اللہ فرماتے ہیں من یشفع عنده الا باذنہ. اس کے پاس کون شفاعت کرے گا؟ ہاں جسے اللہ اجازت دے، صرف وہ شفاعت کر سکتا ہے، اس کی شفاعت کر سکتا. اللہ کسی کو نہ چاہے اس کی شفاعت کوئی نبی کوئی ولی نہیں کر سکتا. وہ کیوں خامخواہ اللہ سے اللہ کی دشمنی مول لیں گے؟ انہیں کیا پڑی ہے؟ ابو جہل کی شفاعت نہیں ہو سکتی. نبی شفاعت کرنا چاہیں نہیں کریں گے کیونکہ اللہ کی اجازت نہیں ہوگی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ہر انسان کو اپنے اعمال کے اوپر نظر رکھنی ہے. میں نیک کام کر رہا ہوں، میں صحیح ہوں، میں صحیح ہوں. تو شفاعت سیکنڈری لیول ہے. یہ سب کچھ ہو گیا. ایک انسان محنت کر رہا ہے، نیک اعمال کر رہا ہے، اچھے اعمال کر رہا ہے، گناہ بھی اس سے ہو جاتے ہیں. ایسے لوگوں کو اللہ معاف فرمانا چاہیں تو اللہ کی اجازت سے یہ اولیاء اللہ شفاعت کریں گے، یہ اولیاء اللہ شفاعت کریں گے، یہ انبیاء شفاعت کریں. اور اگر اللہ کسی کو معاف فرمانا نہ چاہے پھر کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے جس کے دامن کو پکڑا جائے. تو میرے بھائیوں ہمیں منوانا ہے اللہ کو، ہمیں خوش کرنا ہے اللہ کو، ہمیں راضی کرنا ہے اللہ کو. اگر ہم نے اللہ کو راضی کر لیا، یہ اولیاء ہمارے ہیں، یہ انبیاء ہمارے ہیں، یہ انبیاء ہمارے ہیں، یہ اولیاء ہمارے ہیں. اگر اللہ ہمیں مل گئے اور اگر اللہ نہ ملے، خدا نہ خواستہ اللہ معاف فرمائے، تو پھر یہ اولیاء ہمارے نہیں ہیں، یہ انبیاء ہمیں فائدہ نہیں دیں گے. تو میرے بھائیوں ہماری سوچ، ہمارا ارادہ، ہماری محنت وہ اللہ کی رضامندی کی طرف ہونی چاہیے. وہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ ایک بادشاہ کو کوئی خوشی کا موقع ہوا. اس نے دربار میں اعلان کر دیا کہ جون سی چیز کو اٹھائے گا وہ اس کی ہے، جون سی چیز کو چھیے گا وہ اس کی ہے. کوئی جا رہا ہے موتیوں کے اوپر ہاتھ رکھ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے سونے کو سمیٹ رہا ہے، کوئی باندیوں کے اوپر ہاتھ رکھ رہا ہے، کوئی نوکروں کے اوپر ہاتھ رکھ رہا ہے. علم غلم دھوم دھام مچی ہوئی ہے پورے دربار میں. ایک غلام کھڑا ہوا تھا، اس نے آ کر بادشاہ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا، اس نے آ کر بادشاہ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا. بادشاہ سے کہنے لگا کہ آپ نے کہا جو جس پر ہاتھ رکھے گا وہ اس کا ہے، میں نے آپ پر ہاتھ رکھ دیا، اب آپ بھی میرے ہیں، آپ کا سارا خزانہ بھی میرا ہے. تو میرے بھائیو یہ شارٹ ہے، یہ سمارٹ ورک ہے. تو ہمیں بھی اللہ کو منوا لینا چاہیے، اللہ کو راضی کر لینا چاہیے.
اگر اللہ ہمارے ہو گئے تو سارے انبیاء ہمارے، سارے اولیاء ہمارے، سارے نیک لوگ ہمارے، اور اگر اللہ معاف فرمائے اللہ ہمارے نہیں ہیں تو پھر من یشفع عندہ الا باذنہ۔ یہ طریقہ کار ہمارا اختیار ہمیں اس طریقہ کار کو کرنا چاہیے۔ اسی لیے بزرگوں نے صاف طور پر مسائل لکھے ہیں کہ ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے، ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، ہمیں اللہ کو اپنا بنانے کے اوپر محنت کرنی چاہیے، عبادتوں کے ذریعے سے، ریاضتوں کے ذریعے سے، محنت کے ذریعے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کے ذریعے سے۔ اس کے علاوہ جو لوگ آسان کاموں میں اپنے آپ کو ڈال کر سمجھ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دیں گے، اس بزرگ کے نام پر ہم نے کچھ بھیج دیا، اس ولی کے نام پر ہم نے کچھ کر دیا، اور باقی نمازیں چھوڑ دی، باقی عبادتیں چھوڑ دیے، باقی کاروبار میں حلال حرام کی تمیز نہیں، باقی اپنے دوسرے زندگی کے شعبوں میں کچھ بھی نہیں، صرف سال میں ایک مرتبہ یا مہینے میں ایک مرتبہ کوئی چھوٹا موٹا کام کر لیے، یا بزرگوں کے نام پر کچھ صدقات و خیرات کر دیے، اطمینان سے بیٹھ گئے، یہ ہمیں فائدہ نہیں پہنچائے گا، یہ ہمیں نجات نہیں دلا سکتا، یہ ہمیں سیدھے راستے پر نہیں لگا سکتا۔ میرے بھائیو، اس موقع پر یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ قبرستان میں قبروں کی زیارت کا ہمیں حکم ہے۔ مستدرک میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تذکرکم الموت۔ میں تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے منع کرتا تھا، اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں تم قبروں کی زیارت کرو، اس لیے کہ یہ موت کو یاد دلاتی ہے۔ کیا پرپس ہے قبروں کی زیارت کا؟ موت کو یاد کرنا۔ ایک اور حدیث سنیے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی راوی ہیں، مستدرک حاکم میں یہ حدیث موجود ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، انی کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میں تمہیں قبروں کی زیارت سے روکتا تھا، فمن شاء ان یزور قبرا فلیزرہ، جو کوئی تم میں سے چاہتا ہے کہ قبروں کی زیارت کرے تو وہ زیارت کرے جا کر۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ يَرِقُّ الْقَلْبَ، اس لیے کہ قبر کی زیارت کرنے سے دل نرم پڑتا ہے، وَيُدْمِعُ الْعَيْنَ، اور آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، وَيُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، اور آخرت یاد آتی ہے۔ تو قبر کی زیارت کا پرپس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے وہ دل کو نرم کرنا، آنکھوں میں آنسوں کا لانا، آخرت کو یاد کرنا، موت کو یاد کرنا، یہ پرپس ہے قبر کی زیارت کا۔ اب اگر کوئی آدمی قبر کی زیارت ان وجوہات کی وجہ سے کرتا ہے تو اس کے لیے بڑی خوشخبری ہے، اور ایسی حالت مسلمانوں کے عام قبرستانوں کی زیارت کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ آپ جائیے قبرستان میں، قبر کے حالات کو دیکھیے کہ ایک دن ہمیں بھی اسی طرح آ کر یہاں سونا ہے، جہاں کوئی سکون کا ایک بھی سامان نہیں ہے، یہ ایسیاں، ایئر کنڈیشنز، اور یہ سکون کے بستر، یہ نرم نرم گدے، یہ دنیا کے گھروں سے ختم، اس مٹی میں کائنات میں سے ہر انسان کو آ کر لیٹنا ہے، یہ میرا فیوچر ہے، یہ کائنات کے ہر انسان کا فیوچر ہے۔ ایکچول فیوچر یہ ہے، ایکچول فیوچر یہ ہے۔ ہماری حالت یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو سکھائیں کہ تو بڑا ہو کر کیا بنے گا یہ دوسری بات ہے، تیرا فیوچر سورے سمجھے روشن ہو یہ دوسری بات ہے، تیرا ایکچول فیوچر قبر ہے، تیرا ایکچول فیوچر قبر ہے۔ فیوچر کسے کہتے ہیں؟ آنے والے زمانے کو کہتے ہیں۔ دنیا میں آنے والا آخری زمانہ کون سا؟ وہی قبر والا زمانہ ہے، وہی قبر والا زمانہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، قبروں کی زیارت ہمیں کرنا چاہیے،
آقا نے فرمایا کہ اس سے موت کی یاد آتی ہے، آخرت یاد آتی ہے، آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، دل نرم پڑتا ہے۔ تو ایسے قبرستان کی زیارت کرنا سب سے بڑا اچھا کام۔ اسی لیے مسئلہ علماء نے لکھا ہے کہ عامۃ المسلمین کی قبرستانوں کی زیارت کریں، کیونکہ اس سے یہ فائدے حاصل ہوتے ہیں، اور جن قبرستانوں سے یا جن قبروں سے یہ فائدے نہیں ہوتے، ان قبرستانوں کی، ان قبروں کی زیارت کرنے کی ضرورت نہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ بزرگوں اور اولیاء اللہ کی قبروں کی زیارت اچھا ہے، برکت والی چیز ہے، لیکن اس میں بھی ہمارا یہی مقصد ہونا چاہیے، اس میں بھی ہمارا یہی پرپس ہونا چاہیے، کیونکہ آقا نے پرپس ڈیفائن کر دیا۔ اب میں اس پرپس کو چینج نہیں کر سکتا۔ ہاں، جن قبروں میں بدعات ہوتے ہیں، ناجائز کام ہوتے ہیں، ان بزرگوں سے ڈائریکٹلی مانگا جاتا ہے، ان کے سجدے کیے جاتے ہیں، وہاں عورتوں مردوں کا اختلاط ہوتا ہے، ایک ساتھ مرد اور عورت قبرستان کے اندر گھستے ہیں، ایسے قبرستانوں میں نہیں جانا چاہیے، کیونکہ وہاں جا کر گناہ کرنے سے بہتر ہے کہ انسان اس نیکی کو نہ کرے۔ نیکی اور گناہ کسی کام میں جڑ جائیں تو یہ اصول ہے کہ اس نیکی کو چھوڑ دینا چاہیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک کام ہے، اس کام کے کرنے میں نیکی ہے، لیکن ساتھ ہی ایک گناہ بھی اس کام کے ساتھ لگ کر آ رہا ہے، تو اس نیکی کو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بدعات کو اسی لیے منع کیا جاتا ہے۔ بدعات کیا اچھی چیزیں، قرآن ہی تو پڑھا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر درود ہی تو پڑھا جاتا ہے، اچھی بات ہی تو ہے۔ ہاں، یہ نیکی ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر کوئی گناہ بھی ساتھ مل کر آ جائے تو پھر اس نیکی کو چھوڑ کر اس کے آلٹرنیٹ کو اختیار کیا جائے گا، اس کے آلٹرنیٹ طریقے کو اختیار کیا جائے گا۔ ایک لمبا مسئلہ ہے، کبھی انشاءاللہ العزیز اس پر میں تفصیل سے ویڈیو ریکارڈ کروا دوں گا کہ یہ اتنا اہم اصول ہے کہ ہم اسی ایک اصول کے ذریعے سے دین کے کئی سارے مسائل کو سمجھ سکتے ہیں کہ نیکی ہے، اس نیکی کا آلٹرنیٹ کوئی دوسری نیکی نہیں ہے، اور اس نیکی کے اندر کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے تو اس کی اصلاح کی جائے گی۔ مثال کے طور پر نماز ہے ظہر کی، ظہر کی نماز کا آلٹرنیٹ کچھ بھی نہیں ہے، ظہر کی نماز ہی ہے۔ اگر لوگ ظہر کی نماز کے اندر کوئی بدعت شروع کر دیں، کوئی غلطی شروع کر دیں، تو ظہر کی نماز کو نہیں چھوڑا جائے گا، اس غلطی کی اصلاح کی کوشش کی جائے گی۔ اور اگر کوئی ایسی عبادت ہے جس کا آلٹرنیٹ موجود ہے کہ ایسا بھی اس کو کر سکتے ہیں، ایسا بھی اس کو کر سکتے ہیں، ایسا بھی اس کو مثال کے طور پر لوگوں کو دین کی دعوت دینا، لوگوں کو دین کی تبلیغ کرنا، اس کے کئی سارے طریقے ہیں، آپ جون سا طریقہ چاہے یوز کر سکتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے بیٹھ کر دین کی باتیں بتا رہا ہوں، یہ تبلیغ ہے، تبلیغ کا ایک طریقہ ہے۔ یہ جمعہ کے دن خطبہ دیا جاتا ہے، تبلیغ کا ایک طریقہ ہے۔ میں نے بیٹھ کر ویڈیو ریکارڈ کروا دیا دین کے کسی مسئلے کو سمجھاتے ہوئے، تبلیغ کا ایک طریقہ ہے۔ میں مارکیٹ میں جا کر ایک دکاندار سے مل کر اس کا حال چال پوچھ کر اس کو دین کی باتیں بتا رہا ہوں، تبلیغ کا طریقہ ہے۔ جس طریقے سے بھی چاہیں آپ تبلیغ کر سکتے ہیں، دعوت کر سکتے ہیں۔ اور اگر اس میں سے کسی ایک طریقے کے اندر خرابی آ گئی، گناہ آ گیا، تو پھر اس طریقے کو چھوڑا جائے گا، آلٹرنیٹ طریقوں کو اختیار کیا جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس طریقے کو لازم پکڑ کر اس کو اصلاح کرنے کی کوشش نہیں کی جائے، کیونکہ آلٹرنیٹ موجود ہے۔ ہم دوسرے طریقوں کے ذریعے سے تبلیغ کر سکتے ہیں، صرف وہی طریقہ تو نہیں ہے کرنے کی۔
بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ ایک لمبا مسئلہ ہے، اس پر ہم کبھی تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ تو میں کہہ یہ رہا ہوں کہ عامۃ المسلمین کے قبرستانوں کی زیارت کا ہمیں معمول بنانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زیارت کیا کرتے تھے، ہمیں بھی عام قبرستانوں کی، جہاں خرافات، بدعات، شرک والے کام نہ ہوتے ہوں، وہاں جا کر قبروں کی زیارت کرنی چاہیے اور اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے۔ تصوف میں مراقبہ موت کے نام سے مستقل مراقبہ کرایا جاتا ہے کہ بیٹھ کر لوگ موت کو یاد کرتے ہیں کہ اب میں بیمار ہوں، اب میں مر رہا ہوں، لوگ آ گئے ہیں، میری لاش پڑی ہوئی ہے، دھو رہے ہیں، غسل دیا جا رہا ہے، کفن پہنایا جا رہا ہے، لوگ اٹھا کر لے جا رہے ہیں، قبر میں رکھا جاتا ہے۔ اس طرح کے تذکرے کیے جاتے ہیں تاکہ ہم اپنی موت کو یاد کر سکیں، ہم اپنی موت کو یاد کر سکیں۔ بہرحال بات بہت دور نکل گئی، میں بنی اسرائیل کی نقالی کرنے کی بات کر رہا ہوں کہ جتنے گمراہیاں بنی اسرائیل کے اندر آئی ہیں، آج بھی جتنی گمراہیاں ہیں وہ اسی کا ریفلیکشن ہے، وہ اسی کا عکس ہے، وہ اسی کا پرتو ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر جو خرابیاں تھیں وہ ساری خرابیاں اس امت مسلمہ کے اندر بھی آئی ہیں اور آئیں گی۔ حدیث یاد کیجئے، ترمذی کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل 70 پر 2 گروپ میں ڈیوائیڈ ہو گئی اور میری امت 70 پر 3 گروپوں میں، فرقوں میں بٹے گی۔ سوال یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو کیوں یہاں ذکر کیا جا رہا ہے؟ بنی اسرائیل کو کیوں یہاں ذکر کیا جا رہا ہے؟ جواب یہی ہے کہ بنی اسرائیل کی طرح تم ہر کام کرو گے، جس طریقے سے بنی اسرائیل فرقوں میں بٹی ہے، میری یہ امت بھی بنی اسرائیل کے ان طریقوں پر چل کر فرقوں میں بٹے گی۔ ان کے 72 یہاں 72 ہو جائیں گے، جو ان کا نہیں ہوگا وہ یہاں کا جنتی ہوگا۔ 73 وہ ہے، 73 وہ ہے جو بنی اسرائیل کے نقش قدم پر نہیں چلے گا۔ اس پر میں نے ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے، آپ اس کو سن سکتے ہیں کہ اس میں نے تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کو ڈسکرائب کیا ہے کہ کیسے یہ 72 فرقے اس امت کے اندر موجود ہیں۔ آج تو پتہ نہیں کتنے سارے فرقے ہیں، 72 کیا 700 سے زائد فرقے یہاں امت کے اندر پائے جا رہے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 73 جو فرمایا ہے اس کا ایکچول ریزن کیا ہے، کیسے اس امت کے اندر 72 فرقے ہوں گے جو جہنمی ہوں گے اور وہ کون سا ایک فرقہ ہوگا جو جنتی ہوگا، اس کو میں نے تفصیل کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر ریکارڈ کروا دیا ہے، آپ اس کو سن سکتے ہیں۔ اہل السنت والجماعت کون ہیں، اس عنوان پر وہ ویڈیو موجود ہے۔ بہرحال میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ بنی اسرائیل کے پیرالل اس امت کے اندر فرقے موجود ہوں گے۔ بنی اسرائیل جتنے گمراہیوں کے اندر پڑے ہیں، اس امت مسلمہ کے لوگ بھی اتنی گمراہیوں کے اندر پڑیں گے۔ جو ان سے بچ جائیں گے وہ ایک ہوگا، وہی 73 والا فرقہ ہوگا جو جنت میں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ بہرحال تو جس طرح بنی اسرائیل کے لوگ آرزوؤں میں پڑے ہیں، اسی طرح اس امت کے اندر بھی بعض لوگ، ایک جماعت ایسی ہوگی جو آرزوؤں میں پڑی ہوئی ہوگی، جو آرزوؤں میں پڑی ہوئی ہوگی کہ ہم فلانے بزرگ کی اولاد ہیں، ہم فلانے بزرگ کے سجادہ نشین ہیں، ہم فلانے بزرگ کے تخت نشین ہیں، ہمیں فلانے بزرگ سے بیعت کا شرف حاصل ہے، وہ ہمیں جہنم سے کھینچ کر جنت میں لے جا کر ڈال دیں گے۔ ہم نماز پڑھیں تو بھی کوئی بات نہیں، ہم نماز نہ پڑھیں تو بھی کوئی بات نہیں، ہم مسجد میں آ کر نماز پڑھیں یا گھر میں بیٹھ کر دل کی نماز پڑھیں، ان ساری خرافات اس امت کے ایک طبقے کے اندر بھی موجود ہوگی۔ یہ بنی اسرائیل کی کاپی ہے، اس سے بچ کر رہنا ہوگا، اس سے بچ کر رہنا ہوگا۔ ہمیں جو کچھ ہے وہ قرآن و سنہ کی بنیاد پر لینا ہے، ہمیں جو کچھ اعمال کرنے ہیں وہ قرآن و سنہ کی بنیاد پر کرنے ہیں۔ اسی کو اللہ رب العزت نے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ
لہٰذا تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کتاب ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے ذریعے سے دنیا کی تھوڑی سی مال، دنیا کا تھوڑا سا مال وہ حاصل کر لیں۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، پس تباہی ہے ان لوگوں پر اس تحریر کی وجہ سے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھی، وویل لہم مما یکسبون، اور تباہی ہے ان پر اس آمدنی کی وجہ سے جو وہ کماتے ہیں۔ اس سے پہلے آیت میں عوام کا، عام یہودیوں کا ذکر تھا کہ انہیں خود کتاب کا علم نہیں ہے، یہ یہود کے علماء سو رد و بدل کر کر انہیں جھوٹی جھوٹی باتوں میں لگا کر انہیں خاموش سکون سے رکھ دیے ہیں، تو ان کی حالت یہ ہے۔ لیکن جو علماء ہیں یہود کے، ان کی حالت کیا ہے؟ وہ اللہ کی کتاب کے نام پر اپنے ہاتھوں سے توریت کی آیتوں میں گھڑتے ہیں اور لوگوں کو یہ پیش کر کے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور اس کے بدلے میں مال حاصل کرتے۔ ایک تو جرم انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھ کر اللہ کی طرف لگایا، دوسرا اس کام سے دنیا کو حاصل کیا۔ دو بڑے جرم ہیں، دو خطرناک جرم ہیں۔ ایک بڑا جرم یہ ہے کہ اللہ پر بہتان باندھے، اللہ نے جو نہیں کہا اس کو کہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا حکم ہے۔ یہودی علماء کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی مالدار آتا اس کو آسان آسان مسئلے بتاتے، اس کو مشکل مسئلہ بھی آسان کر کے سمجھا دیتے، اور اس سے نذرانے وصول کرتے، بڑی موٹی رقم حاصل کر لیتے۔ اور اگر کوئی غریب آتا، فقیر آتا، اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، اس کو مشکل مسئلہ بیان کرتے، اس کو جیسے توریت میں لکھا ہوا مشکل مسئلہ ہے اسی طرح اس کو بیان کرتے، اور مالداروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے، ان کے آگے جھکتے، دنیا حاصل کرتے، دنیا کی حاصل کرنے کے چکر میں اللہ کے کلام کو بدل دیتے۔ اگر کوئی بات فٹ نہیں ہوتی خود لکھ دیتے، اگر کوئی بات فٹ نہیں ہوتی تو خود اپنے ہاتھوں سے لکھ کر کہتے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی آیتیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے۔ ویلن، ویلن کہتے ہیں تف، تھو جسے ہم اپنی اردو میں کہتے ہیں، تھو عربی زبان میں اسی معنی کو، اسی مفہوم کو ادا، ویلن بربادی ہے، ہلاکت ہے، تباہی ہے۔ بعض علماء نے کہا ویلن یہ جہنم کے گڑھے کا نام ہے، بعض علماء نے کہا ویلن جہنم کے ایک بہت بڑے پہاڑ کا نام۔ بہرحال جو بھی ہو، اللہ کی ناراضگی ان پر ہے۔ کن لوگوں پر؟ جو اللہ کے نام پر اپنے ہاتھ سے آیتوں کو لکھتے ہیں، اپنے ہاتھ سے آیتوں کو لکھتے ہیں۔ آج پوری دنیا ماڈرنائزڈ ہو چکی ہے، ریسرچ کا زمانہ ہے، ہر چیز پر ریسرچ ہو رہی ہے۔ قرآن پر لوگ ریسرچ کر رہے ہیں، بائبل پر لوگوں نے ریسرچ کر رکھا ہے، اور یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ بائبل کے اندر تحریف ہوئی ہے، تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ ایک لمبا موضوع ہے۔ آج پوری عیسائیت مانتی ہے، ہماری طرح عیسائیوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ہم جیسے قرآن کو ورڈ بائی ورڈ اللہ کا ریولوشن سمجھتے ہیں، اللہ کی وحی سمجھتے ہیں۔ اس طرح عیسائیوں کا، یہودیوں کا نظریہ نہیں ہے کہ وہ اپنی کتاب کو ورڈ بائی ورڈ اللہ کا کلام نہیں سمجھتے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے خاص بندوں نے اپنے الہام کے ذریعے سے لکھا ہے۔ آپ بائبل کھولیں، انجیل 4 انجیلیں ہیں، متی، مرقس، یوحنا اور ایک پتہ نہیں کیا ہے، متی، مرقس، یوحنا اور ایک انجیل ہے، 4 انجیلیں ہیں، اور یہ چاروں 4 لوگوں کے نام پر ہے۔ متی وہ ایک نام ہے، انہوں نے اس انجیل کو لکھا۔ مرقس وہ ایک نام ہے، انہوں نے اس انجیل کو لکھا ہے۔ اور اسی طرح یوحنا وہ ایک نام ہے، ایک بزرگ ہیں، انہوں نے اس کو لکھا ہے۔ اس طرح وہ خود اپنی کتاب کو اللہ کی وحی نہیں سمجھتے،
اور جب بات ایسی ہے کہ ایک انجیل جس کو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیا، خود انہوں نے 4 انجیلیں اپنے بائبل کے اندر رکھی ہوئی ہیں، اور پتہ نہیں کتنی انجیلیں ہیں، 4 انجیلیں انہوں نے قبول کی ہیں، 4 کے علاوہ کئی 100 انجیلیں ہیں جس کو یہ لوگ نہیں مانتے، حالانکہ وہ بھی انجیل کے نام سے لکھی گئی ہے۔ قریب کے 100-150 سال پہلے برنباس ایک حواری ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے، ان کی ایک انجیل دریافت ہوئی ہے۔ اس انجیل میں توحید کی باتیں ہیں، اس انجیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں لکھی ہوئی ہیں۔ وہ انجیل بہت ہنگامہ ہوا اس وقت، اس کو کسی نے چھپا کر رکھا تھا، وہاں سے اس کا عربی میں ترجمہ ہوا، اردو میں ہوا اور انگریزی میں ہوا۔ آپ انٹرنیٹ پر اس کو دیکھ سکتے ہیں، انجیل برنباس، انجیل برنباس۔ تو اس کو یہ لوگ نہیں مانتے۔ تو بہرحال میں کہہ یہ رہا ہوں کہ ایک کتاب جس کو اللہ نے دی وہ 4 ہو کر ان کے پاس موجود ہیں، اور اس کے علاوہ سینکڑوں ہیں جس کا یہ لوگ انکار خود کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ خود انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اللہ کے کلام کو لکھا، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھ کر کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ ریولیوشن ہے، یہ ٹیسٹمنٹ ہے، اس کو تم مان لو گے تو تمہاری کامیابی ہوگی۔ ہم مسلمانوں کی یہاں معاملہ اتنا سمپل نہیں ہے، ہم ورڈ بائی ورڈ اس قرآن مجید کو اللہ کا کلام سمجھتے ہیں اور اسی طرح اپنے سینے میں بسائے رکھتے ہیں۔ تو بہرحال یہ اس کے مزید باتیں انشاءاللہ العزیز ہم اگلی نشستوں میں کریں گے کہ تحریفات کے حوالے سے آج ماڈرن دنیا کیا کیا کہتی ہے، عیسائیوں کا نظریہ کیا ہے، وہ لوگ کرٹیسزم خود بائبل پر کس انداز سے کر رہے ہیں، اس حوالے سے بھی ہم انشاءاللہ العزیز اگلی نشستوں میں گفتگو کریں گے۔